السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ضراب نور کو لینے کے لیے کمرے میں آیا تھا۔ حیا نے اٹھا کر نور اس کی جانب بڑھائی۔ ضراب تھمتا جاننے لگا، فیڈر تو بول رہا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کہتے ساتھ فوراً سے فیڈر لینے کے لیے تیز قدم اٹھا گئی۔ فیڈر اٹھاتی وہ واپس کرنے لگی، اس کا پیر اڑ گیا۔ اویچ! حیا کے منہ سے ایک ہلکی چیخ نکلی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا اور اس کی جانب بڑھا۔ نور جو بیڈ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور حیا کو بھی بٹھایا۔ ضراب نے اس کے پیر پر ہاتھ رکھا تو حیا نے فوراً پیچھے کرے، نہیں رہنے دیں۔ وہ اسے دیکھ منع کرنے لگی۔ ضراب اس کی بات نظر انداز کرتا اس کا پیر پکڑنے لگا۔ حیا اسے دیکھنے لگی، اس کی ہارٹ بیٹ میچ ہوئی اور چہرے پر پسینے آنے لگے۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نمایاں تھا۔ ضراب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی مگر نظر انداز کرتا تھا اور عین منٹ کریم ہاتھ میں کیے اس کے پاس اور اس کے پیر پر لگانے لگا۔ حیا اسے بس دیکھنے لگ گئی۔ کریم لگانے کے بعد اس کا پیر خود اٹھا کر بیڈ پر رکھتا، اس پر کمفرٹر ڈال گیا۔ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ نور کو لیتا چلا گیا اور حیا بس ساکھ سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس قدر فکر پر وہ واقعی حیران تھی۔ وہ ضراب کے متعلق سوچنے لگ گئی۔ آدھا گھنٹہ مسلسل وہ ضراب کے متعلق سوچتی رہی، خود بھی اس بات سے انجان تھی۔ سحری کرنے سے پہلے وہ نور کو حیا کے روم میں اس کے پاس لٹا کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ لوگ سحری کے لیے ڈائننگ پر موجود تھے۔ ناصرہ بیگم نہیں تھی۔ ناصرہ کہاں ہے؟ ادینہ بیگم سہا کو آتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر سہا کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہہ رہی ہیں اوپر ہی کریں گے سحری، ہم سب کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ سہا ادینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پر سب خاموش رہے۔ کوئی بات نہیں، افطار تک وہ مان جائے گی، آپ سحری اسے اوپر دے آؤ۔ ادینہ بیگم سب کو خاموش پاتے ہوئے مسکرا کر کہتے ساتھ ملازمہ کے ہاتھ سحری ناصرہ بیگم کو بھجوا رہی، تیری ساس ابھی سے فساد مچا رہی ہے۔ ارتضیٰ عارض کے کان میں دھیما سے بڑبڑاتا۔ عارض نے ہمیشہ کی طرح غور کر دیکھا، ہاں اب یہی رہ گیا تھا، یہی اوقات ہے میری، سحری بھی ملازمہ کے ہاتھ بھیجو گے؟ ناصرہ بیگم غصے سے آگ بولا ہوتی اونچا بولنے لگی۔ سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور جب وہ خاموش ہوئی تو سب سحری کرنے لگ گئے۔ ابائی میں موجود ایک عورت نقاب کی اس وقت کلینک میں موجود تھی۔ اس کے کہے گئے الفاظ ڈاکٹر کے لیے حیران کن تھے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر سرد لہجے میں اسے دیکھ کر کہنے لگی، سامنے موجود انہیں دیکھنے کا سمجھنے کی کوشش کرے، میرا یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھے بے بسی سے ڈاکٹر کی جانب اپنی آنکھیں کر کے بولی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ رہی تھی، آئی ایم سوری لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر صاف انکار کر گئی اور وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ میں بہت مجبور ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لہجے میں افسردگی سے جائے ڈاکٹر سے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جو نیند میں تھی، اچانک اس کا وجود بے چین ہونے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ آنسو اس کی گال پر بہنے لگے۔ نظر سوتی نور پر گئی۔ نور کو اٹھاتی اس کے چہرے پر جا بجا پیار کرنے لگی۔ اچانک نور کے رونے کی آوازیں آنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر بیڈ پر لٹاتی بیڈ سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بری ہوں، میں سب کو رلاتی ہوں، بہت بری۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دل میں بولتی بے تحاشا آنسو بہانے لگی۔ دماغ کی نسیں کسی بھی وقت پھٹنے کے قریب تھیں۔ ضراب سحری کر کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نور کی رونے کی آوازیں سن کر وہ قدم حیا کے کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ نور بیڈ پر رو رہی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ضراب پریشانی سے حیا کی جانب بڑھ گیا۔ حیا! ضراب اسے دیکھ کر فکر مند سا پکارنے لگا۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا پوچھنے لگا، جس پر حیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ ضراب اس کی جانب 2 قدم بڑھانے لگا۔ وہ پیچھے کی جانب 2 قدم بڑھا گئی۔ چہرے پر خوف صاف نمایاں تھا۔ تم ڈر کیوں جاتی ہو میرے قریب بننے سے؟ وہ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتا پریشان سا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر لگنا نہیں، وہ کانپتے ہوئے بامشکل جواب دینے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پلیز آپ جائیں۔ کانپتی ہوئی آواز میں وہ اسے روتے ہوئے دھیمے سے بولے۔ ضراب اس کی جانب بڑھا، ریلیکس یا کچھ نہیں کر رہا میں۔ وہ اس کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ جب وہ ہاتھ پیچھے کرتی نفی میں سر ہلانے لگی، شش گہرا سانس لو۔ ضراب تھوڑا سرد لہجے میں اسے غصے سے دیکھ کر بولا۔ حیا گہرا سانس لینے لگی۔ ضراب نے حیا کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کیے۔ حیا اس کے لمس کو محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ کام ڈاؤن۔ ضراب حیا کا سر اپنے سینے پر رکھتا نرمی سے بولا۔ وہ اس کے سینے پر رکھے آنکھیں موندگی، پانی پیو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بیڈ پر بٹھاتا حیا اسے دیکھنے لگی، میں ٹھیک ہو جاؤں؟ حیا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے بولے۔ ضراب اسے دیکھنے لگا، کیا پریشانی ہے اور جو تم یوں خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ ضراب سنجیدگی سے اسے دیکھ پر پریشان سا پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر اونچا اونچا رونے لگے۔
وہ کہ ٹھیک ہے نہیں پوچھتا۔ وہ اسے یوں روتا دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا اور جانے لگا۔ اچانک حیا کے ذہن میں یشما کی بات ہے، جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ضراب سے شیئر کرتی ہوں، ان کے پاس ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے۔ اگر انسان بے چین ہو اور سکون چاہتا ہو تو کیا کرے؟ وہ اسے بغیر دیکھے اونچی آواز میں پوچھنے لگی۔ ضراب کے بڑھتے قدم رکے، وہ الٹے قدم واپس اس کی جانب لوٹا۔ اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے جواب دینے لگا۔ حیا آنسو صاف کرتے اسے دیکھنے لگی۔ اگر اللہ پسند ہی نہ کرتا ہو تو پھر؟ وہ اسے دیکھ لہجے میں اداسی سمائے پوچھنے لگی۔ ضراب مسکرایا۔ خدا اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے حیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے بتانے لگا۔ حیا اسے دیکھ رہی تھی، سرمئی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے تو تکلیف کیوں دیتا ہے اپنے بندے کو؟ حیا اسے دیکھ افسردگی سے ایک اور سوال پوچھنے لگی۔ اللہ کہاں تکلیف دیتا ہے؟ انسان خود کو خود تکلیف دیتا ہے۔ اس نے تو تکلیف سے نکلنے کا بہت آسان راستہ نکالا، نماز ادا کر کے دعا مانگو، یقین جانو بہت اچھا محسوس کرو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سمجھانے لگا۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے میری کیفیت۔ وہ سامنے دیکھ بے بسی سے اسے بولے۔ ضراب نفی میں سر ہلا گیا۔ سمجھ تو تمہیں نہیں آ رہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے جواب دینے لگا۔ حیا بال ٹھیک کرنے لگی۔ آپ کی نماز کو دیر ہو رہی ہو، جائیے پڑھیں۔ وہ اسے فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ وہ اٹھ کر نور کو لیتا چلا گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ وہ ڈراس سے سلیپنگ پلس نکالتی ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال کر کھا کر نکل گئی اور سوچتے سوچتے وہ نیند کی دنیا میں چلی گئی۔ صبح حیا کی آنکھ ہمیشہ کتنا دیر سے کھلی تھی۔ فریش وغیرہ ہو کر بالوں کو جوڑے میں قید کیے، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ بیڈ پر آئی فون اٹھایا۔ ضراب کا میسج آیا ہوا تھا۔ حیا دیکھنے لگی۔ تم اس خدا کے سامنے اپنے دل اور دماغ کو جھکا دو، وہ تمہارے سامنے دنیا کو جھکا دے گا۔ حیا نے میسج ریڈ کیا۔ وہ اس کے میسج کو بہت دیر دیکھتی، اچانک خود محسوس کرتی جھٹکے سے فون سائڈ پر پھینک کر نور کو نیچے سے لینے کے لیے بڑھ گئے۔ ماں صبح کمرے میں آتے ہوئے ناصرہ بیگم کو دیکھتے پکارنے لگی۔ ناصرہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اب کیوں آئی ہو؟ ابھی بھی نیچے ہی رہنا تھا اب کے پاس۔ وہ ناراضگی سے اسے بغیر دیکھے صبح ان کی جانب بڑھی، گھٹنوں کے بال ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ یہی صلہ دیا ہے تم نے مجھے، وہ ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے بولے، جس پر صبح نفی میں ساری لگا۔ امی 5 سال کی تھی جب بابا اس دنیا سے چلے گئے، اب مجھے یاد ہے دادی نے کیسے ہم دونوں کو گھر سے نکالا، وہ ناصرہ بیگم کو دیکھ اداس لہجے میں بتانے لگی۔ ان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا۔ وہ واحد شخص تھے ناصرہ بیگم کی زندگی میں جو ان کی بدتمیزیوں کے ساتھ انہیں بہت چاہتے تھے۔ اس دن ماموں گھر لائے ہمیں، تب سے لے کر اب میں انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے پرایا نہیں سمجھا، اشال اپی جیسے کپڑے جوتے پہنائے میں کیسے منع کر سکتی تھی انہیں؟ آرز اسکول میں ہمیشہ میرا ہاتھ تھاما کرتے تھے کہ میں گر نہ جاؤں، چوٹ نہ لگے یا کوئی دھکا نہ دے دے۔ کبھی کبھی جب وہ کالج چھوڑنے جاتے ہیں تو میں جب تک اندر نہیں جاتی وہ وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ آپ خود بتائیں میں انکار کر سکتی تھی کیا؟ میں کیسے ان لوگوں کی محبت کے آگے پیسے کو اہمیت دیتی؟ صبح سنجیدگی سے ناصرہ بیگم کو دیکھ بتاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ناصرہ بیگم نے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، تمہارے ابو بھی آرمی میں تھے اور آرز بھی، وہ بھی تمہیں بے حد چاہتا ہے۔ وہ بے بسی سے اسے خوف سے بولے۔ صبح مسکرا دی۔ یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں، اللہ سے اچھے کی امید رکھو تو اچھا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینے لگی۔ ناصرہ بیگم بھی مسکرا دی اور صبح کو گلے سے لگایا۔ صبح نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ تبھی اعظم صاحب اور ضراب آفس سے آئے اور انہیں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب مجھے آرز کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے بیٹھتی ناصرہ بیگم مسکرا کر بولے۔ سب حیرانگی سے ناصرہ بیگم کو دیکھنے لگے۔ اعظم صاحب مسکرا دی۔ مجھے امید ہے کہ بیٹا تم صبح کو خوش رکھو گے، وہ آرز کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگے۔ آرز نے ان کا ہاتھ تھاما۔ جی میں صبح کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ بولا۔ سب مسکرا دیے تھے۔ دولہے کا چہرہ سہانا لگتا ہے۔ تبھی ارتضا مسکراتے ہوئے گانا گانے لگا اور عشاء کی نظر سائڈ پر چھپ کر کھڑی صبح پر گئی۔ دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے، اشال مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ صبح کمرے میں گھس گئی اور سب ہنس دیے۔ ان سب میں ضراب بھی مسکرایا اور یشما کے جانے کے بعد سب نے پہلی دفعہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسکرایا کرے زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ ارتضا اسے دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر بولا۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ میرا تھپڑ بھی بہت اچھا لگتا ہے، کہو تو مار کر دکھاؤں؟ وہ اسے گور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ارتضا کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور ضراب کے لب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ کیا کر رہی ہے فیوچر وائف؟ آرز سائڈ پر کھڑا کچن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح نے میسج پڑھ کر نظر ادھر ادھر گھمائی، وہ نظر نہیں آیا۔ پڑھ رہی ہوں۔ صبح میسج ٹائپ کرتے پکوڑے بنانے میں لا گئی۔ کچھ شرم کرو، روزے کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ اس وقت تم کچن میں کھڑی پکوڑے فرائی کر رہے، وہ فوراً سے ٹائپ کر کے سینڈ کر گیا۔ صبح کا منہ کھول گیا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ صبح نے میسج ٹائپ کر کے پوچھا، جس پر آرز کے لب مسکرائے۔ بس دل میں رہتے ہیں آپ کے، سب معلوم ہے، وہ مسکراتے ہوئے فوراً سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر گیا۔ صبح نے ریڈ کیا۔
آپ نے ریڈ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے نا, آپ کے بازو مجھے صاف نظر آ رہا ہے. وہ میسج ٹائپ کر کے کہنے لگے. عارض مسکرا کر کچن میں آیا اور اسے دیکھا. سوا نے بھی ایک نظر اسے دیکھا. تبھی ادینہ بیگم وہاں آ گئی اور کھانسنے لگے. بیٹا, رمضان میں آنکھوں سے بھی رومانس کرنا گناہ ہے. وہ ان دونوں کو بولتے ساتھ کہنے لگے. سوا کام میں مصروف ہو گئی اور عارض کمرے میں چلا گیا. حیا ٹی وی لاؤنج میں موجود تھی. جب ذراب آیا تو وہ اٹھ کر جانے لگی. ہم بات کر سکتے ہیں. وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے مخاطب ہوا. حیا نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا. میرے خیال سے تمہیں ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. اچانک تمہاری نیند میں جو حالت ہوتی ہے. ذراب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا. حیا نے اس کی جانب دیکھا. میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی. جب ذراب نے ماتھے پر انگلی مسلی, حیا سمجھ گئی. اسے غصہ آ گیا. اس وقت تم میری ذمہ داری ہو اور ذراب شاہ نواز اپنی ساری ذمہ داری بخوبی نبھانا جانتا ہے. وہ فوراً سے اسے سرد لہجے میں جواب دینے لگا. حیا اسے دیکھ رہی تھی. میرا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں. حیا کے منہ سے ایک دم نکلا. ذراب نے آئی برو اچکائے اسے دیکھا. یعنی تم کہنا چاہ رہی ہو تمہارا علاج اللہ کے پاس ہے. وہ فوراً سے اسے دیکھ کر بولا. حیا غصے سے اسے دیکھنے لگ گئی. آپ ہر بات پر خدا کو کیوں لے آتے ہیں؟ بار بار یہ بول کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے معلوم آپ بہت اللہ والے ہیں اور بہت نمازیں پڑھتے ہیں. بار بار جتنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ اللہ اور میرا معاملہ بیچ میں نہ بولیں. وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. اصل میں اسے خدا کے قریب جاننے سے ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا. میں اپنی باتیں جتاتا نہیں ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. انتہائی سخت لہجے میں بولتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا اور حیا سہم کر رہ گئی. رکو, اس چوہے کی تو آج خیر نہیں. ہمت کیسے ہوئی میری لیز کھانے کی؟ شال بازو اوپر کرتی غصے سے چپل پیروں پر گھساتی اسے بولے. صبح اسے دیکھنے لگ گئی. اف شال, آپ ہی چھوڑیں. صبح فوراً سے اس کے پیچھے بھاگی تھی جو بہت تیز سے ٹی وی لاؤنج میں جا رہی تھی. اوے چوہے, میری لیز کہاں ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. جب ارتضیٰ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا دیا. یہاں کمزور چپکلی. مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتا مزید تپا گیا. صبح حیرانگی سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی. کیا کہا تم نے؟ رکو, تمہیں کبھی یہ لیز ہضم نہیں ہوگی. پیٹ پر درد ہوگا, دیکھنا ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکو گے. پوری رات واش روم میں گزر گئی. وہ غصے میں اسے بہت سی بد دعائیں دینے لگے. سوا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اف, انہیں لگ جائیں بد دعائیں. سوا نے اشال کو مخاطب کیا. اشال نے غصے سے اسے دیکھا. تمہیں کیا ہو رہا ہے یار؟ وہ اونچی آواز میں اسے دیکھ کر کہنے لگی, جس پر سوا رونے لگی. اشال اسے دیکھنے لگی. آپ ابھی سے مجھ پر غصہ ہو رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اسے بولی. اشال اس کے آنسو دیکھ غصہ کم کر گئی اور اسے گلے لگایا. ارے نہیں میری جان, یہ اس چوہے کی وجہ سے ہوا ہے. اشال کھا جانے والی نظروں سے سوا کو بتانے لگے. سوا اس سے الگ ہوئی. مگر اس چوہے کو ساتھ تو لیز میں نے بھی کھائی تھی. وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے بتانے لگے. اشال بے یقینی سے اسے دیکھنے لگ گئی. تم نے؟ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے بولی. سوا نفی میں سر ہلا گئی. میں تو اشاب پڑھ کر وہاں سے جا رہی تھی, انہوں نے روک کر کھلا دی. سوا فوراً سے وضاحت دینے لگی, جس پر اشار گھورتی رہ گئی. او میڈم, ویسے آپ نے مجھے چوہا کیوں بولا؟ ارتضیٰ بازو باندھتے اسے دیکھتا پوچھنے لگا. سوا نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا. اشال اپنی بول رہی تو منہ سے بس نکل گیا. انتہائی معصومیت سے جواب دیتے ساتھ چلی گئی اور اشال اسے منہ بگڑتا دکھاتی چلی گئی. خواتین و حضرات, ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں. خدا حافظ.